امن مذاکرات میں پیش رفت کے لیے ایران کی نئی تجاویز امریکہ کو موصول، وائٹ ہاؤس نے تجاویز کی وصولی کی تصدیق کر دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے اور جنگ کے خاتمے کے لیے نئی تجاویز پیش کی۔ نئی ایرانی تجاویز پاکستانی ثالثوں کے ذریعے امریکہ تک پہنچائی گئیں۔ تہران نے تجاویز میں بتایا کہ جوہری مذاکرات بعد میں شروع کیے جائیں گے۔ تجاویز میں جوہری مذاکرات کے بعد مرحلے تک مؤخر کرنے کی بات کی گئی۔ یہ واضح نہیں کہ امریکہ اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ ذرائع کے مطابق نئی تجاویز پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت اجلاس آج متوقع ہے۔ اہم اجلاس میں مذاکراتی تعطل اور آئندہ کے لائحہ عمل پر غور کیا جائے گا۔ پاکستان کا دورہ انتہائی مفید رہا، حکام کے ساتھ مثبت مشاورت ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ مشاورت ضروری تھی، اسی لیے دوبارہ اسلام آباد گیا۔ پاکستان نے ثالثی میں اہم کردار ادا کیا۔ ذرائع کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ کی دورہ مسقط کے بعد دوبارہ پاکستان آمد۔ عباس اراغچی کی فیلڈ مارشل سے 24 گھنٹوں میں دوسری ملاقات، جنگ کے خاتمے کے لیے جاری کوششوں پر بات چیت ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امن کے لیے ایرانی شرائط کو پیش کیا۔ امریکی صدر ایران جنگ کے جلد خاتمے کے لیے پر امید۔ ایران کی جنگ جلد ختم ہو جائے گی اور ہم کامیاب ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز سے گفتگو میں کہنا ہے کہ ایران بات کرنا چاہتا ہے تو ہمیں فون کر سکتا ہے۔ ایران سے اب مزید مشاورت ٹیلی فون کے ذریعے ہوگی۔ ایران کے کچھ مذاکرات کار سمجھدار ہیں، کچھ نہیں۔ ایران کے معاملے پر نیٹو ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ ایران کی نیوکلیئر ڈسٹ کو مذاکرات کا حصہ بنائیں گے۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر وزیر اعظم بہت اچھے اور قابل احترام ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر پاکستانی اور پاکستانی قیادت کی تعریفیں۔ فاکس نیوز سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم شہباز شریف عظیم شخصیات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 8 جنگیں رکوائیں جن میں پاکستان اور بھارت کی جنگ بھی شامل ہے۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ جوہری جنگ کی طرف جا رہی تھی۔ دھمکی اور ناکہ بندی کے دوران جبری مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ماضی میں کیے گئے امریکہ سے مذاکرات نے بد اعتمادی میں اضافہ کیا۔ جب تک جارحانہ اقدامات ختم نہیں کیے جاتے، اعتماد بحال نہیں ہو سکتا۔ ایران مسائل کو حل کرنے کے لیے منصفانہ اور منطقی راستے کا خیر مقدم کرے گا۔ فی الحال قربانی نہیں، صرف بجلی کی کھپت میں کمی کی ضرورت ہے۔ عوام بجلی اور وسائل کا محتاط استعمال کریں۔ پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ سمندری پانی قابل استعمال بنانے، زرعی ٹیکنالوجی اور چائے کے شعبوں میں تعاون کے سمجھوتوں پر دستخط۔ پہلی مفاہمتی یادداشت محکمہ بلدیات سندھ اور لوشین انوائرمنٹل ٹیکنالوجی گروپ کے درمیان طے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن اور لوشین انوائرمنٹل ٹیکنالوجی گروپ کی پارٹی برانچ کے سیکرٹری نے دستخط کیے۔ عالمی سطح پر تسلیم شدہ ماہر پروفیسر پان یانگ بن کا جدید تشخیصی و علاجی ٹیکنالوجیز کی ترقی میں قائدانہ کردار۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پروفیسر پان یانگ بن کو ستارہ پاکستان عطا کیا۔ افغانستان کی جنوبی وزیرستان میں اشتعال انگیزی کی ناکام کوشش، پاک فوج کی بروقت کارروائی۔ انگور اڈا لول خیل میں افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں تباہ۔ ذلول خیل میں فتنۃ الخارج کی تشکیل کی درندازی میں ناکامی کے بعد افغان طالبان نے سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 خواتین سمیت 3 شہری زخمی، وانا اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آپریشن غزب الحق کی مؤثر کارروائیوں کے بعد افغان طالبان بوکھلاہٹ کا شکار، اہل علاقہ کی فائرنگ کی شدید مذمت۔
اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف بلا امتیاز آپریشن جاری، میریٹ اور ایوب چوک کے قریب گرین بیلٹ پر قائم ایف سی کیمپ آفس مسمار۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر نگرانی آپریشن کیا گیا، چیئرمین سی ڈی اے بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا اسلام آباد میں بلا تفریق تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہے گا، غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کو بغیر کسی دباؤ مسمار کیا جا رہا ہے۔ ایف سی کیمپ آفس کے لیے متبادل قانونی جگہ فراہم کی جائے گی۔ 25 کروڑ ہونے کے باوجود ہر سال نیوزی لینڈ جتنی آبادی بڑھتی ہے۔ وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہمیں پاکستان کے ہیلتھ کیئر سسٹم کو مضبوط بنانا ہے۔ آبادی زیادہ ہے، ہمارے اسپتال مریضوں سے بھرے رہتے ہیں۔ ہیلتھ کیئر کا مطلب لوگوں کو بیمار ہونے سے بچانا ہے۔ تیزی سے بڑھتی آبادی پر قابو پانا بھی ضروری ہے۔ تیزی سے بڑھتی آبادی صحت کے نظام کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ عوام کو صحت مند طرز زندگی اپنانے کی ضرورت ہے۔ مختصر مدت میں راشن کارڈ، ہمت کارڈ اور اقلیتی کارڈ سے 16 لاکھ سے زائد لوگ مستفید۔ وزارت پنجاب کے خصوصی پروگرام کے تحت 16,000 سے زائد افراد کو ویل چیئر 16 اقسام کے معاون آلات ملے۔ مریم نواز کا دھیرانی پروگرام میں 9,000 کا ہدف مکمل کرنے کا حکم۔ پنجاب بھر میں گداگروں کا ڈیٹا اور میپنگ کا اصولی فیصلہ۔ مریم نواز کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد عام آدمی کی فلاح و بہبود اور مدد ہے۔ محروم معیشت افراد کی بحالی کے لیے اقدام کرنا چاہتے ہیں۔ وزارت خیبر پختونخوا کی زیر صدارت آئندہ سالانہ ترقیاتی پروگرام سے متعلق اجلاس۔ اطلاعات و تعلقات عامہ، سائنس، ٹیکنالوجی اور آئی ٹی، قانون سمیت دیگر محکموں کے نئے منصوبوں پر غور۔ وزارت کی صحافیوں کے لیے میڈیا کالونیوں کے قیام اور ضم اضلاع میں پریس کلبوں کی بہتری کے لیے اسکیمیں تجویز کرنے کی ہدایت۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ بلا سود قرضوں سے نوجوان صحافیوں کے لیے خود روزگاری اور اپنے پلیٹ فارم کے قیام میں آسانی ہوگی۔ اس منصوبے سے براہ راست 88,780 خاندان مستفید ہوں گے۔ یہ وہ 88,000 خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کے پاس، جو شاید کسی کی جو وائی بی جی کہتے ہیں گاؤں کے اندر، کسی کی زمین کرتے ہوں گے، کسی کی مزارے ہوں گے، کسی کے ہاری ہوں گے، لیکن خود اپنے زمین جو ہے وہ جتنی محنت وہ کسی کی زمین پہ کرتے ہیں، ان کے پاس چونکہ ایک زمین کا ٹکڑا نہیں تھا تو وہ جو محنت وہ کسی کی زمین کے لیے کرتے تھے، اب انشاءاللہ تعالی چیف منسٹر مریم نواز جو زمین ان کو دیں گی، اس کے ساتھ وہ خود جو ہے وہ اپنی زمین جو ہے وہ آباد کریں گے۔ پنجاب میں لوگوں کو اپنا حق مانگنے کے لیے وزیر اعلیٰ کو کہنا نہیں پڑتا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتے ہیں کہ مریم نواز صوبے میں روزگار کے مواقع پیدا کر رہی ہیں۔ اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام وزیر اعلیٰ پنجاب کا اہم اقدام ہے۔ اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام سے 88,000 سے زائد خاندان مستفید ہوں گے۔ زمین کو قابل کاشت بنانے کے لیے کسانوں کو 50,000 روپے فی ایکڑ کے حساب سے ملے گا۔ کاشتکاروں کو 2 سے 5 ایکڑ زمین دی جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف وفاقی آئینی عدالت سے حکومت کو بڑا ریلیف مل گیا۔ وفاقی آئینی عدالت نے پاسپورٹ اینڈ امیگریشن رولز کی کالعدم دفعات بحال کر دی۔ دفعات بحالی سے شہریوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کا اختیار بحال۔ وفاقی آئینی عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ حکومتی اپیل سماعت کے لیے منظور۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیا۔ پہلگام فال فلیگ۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت مزید بڑھ گئی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 2% سے زائد اضافہ ریکارڈ۔ برطانوی برنٹ خام تیل 2% اضافے سے $160 فی بیرل تک جا پہنچی۔ امریکی WTI کی قیمت $96 فی بیرل ہو گئی۔ اسرائیلی وزیراعظم کو بڑا دھچکا، صہیونی اپنا رخ بدلنے کو تیار۔
اسرائیل میں آئندہ انتخابات سے قبل نتنیاہو کے خلاف سیاسی محاذ بندی تیز ہو گئی۔ نتنیاہو کو ہٹانے کے لیے 2 سابق وزراء اعظم کا نیا انتخابی اتحاد بنانے کا اعلان۔ دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے نفتالی بینٹ اور یار لیپڈ نے بڑا اعلان کیا کہ اپنی جماعتوں کو ضم کر کے ٹوگیدر کے نام سے نئی سیاسی جماعت قائم کریں گے۔ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اکتوبر کے اختتام تک متوقع آئندہ انتخابات میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نجی ہوٹل میں پریس ڈنر کے دوران فائرنگ، امریکی صدر، نائب صدر محفوظ، حملہ آور پکڑا گیا۔ سیکرٹ سروس اہلکار ٹرمپ اور جے ڈی وینس کو باہر لے گئے۔ ٹرمپ نے واقعے کی CCTV فوٹیج جاری کر دی۔ ڈنر کی تقریب کے آغاز پر ہی صدر ٹرمپ اور کیرولین لیوٹ کو ایک پرچی دکھائی گئی۔ تقریب میں صدر، نائب صدر اور خاتون اول سمیت 2600 افراد موجود تھے۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد تقریب کو برخاست کر دیا گیا۔ اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے، لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں دفاتر سے باہر نکل آئے۔ کسی جانی مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ پشاور، سوات، شانگلہ، ایبٹ آباد، مالاکنڈ، ہری پور میں بھی زلزلے سے در و دیوار لرز اٹھے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق 20 سیکنڈ تک زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی شدت 5.7 ریکارڈ۔ مرکز افغانستان تاجکستان کا سرحدی علاقہ اور 170 کلومیٹر گہرائی تھی۔ اور جاپان میں 6.2 شدت کے طاقتور زلزلے نے شمالی علاقوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلہ زمین کے اندر تقریباً 81 کلومیٹر گہرائی میں آیا۔ جاپان کے شمالی علاقے ایک بار پھر زلزلے کے شدید جھٹکوں سے لرز اٹھے۔ زلزلے کی شدت 6.2 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز ہوکائیدو کے ایک چھوٹے قصبے ساریتسو کے قریب زمین کی گہرائی میں واقع تھا۔ خوش قسمتی سے کسی جانی مالی نقصان کی اطلاع سامنے نہیں آئی۔